فیملی ایک ڈیل مانگ رہی ہے. مریم صاحبہ, شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب اور نواز شریف صاحب, ان کو جو ہے وہ باہر رہنے دیا جائے, پیچھے سے شاہد خاقان عباسی صاحب پولیٹکس کر لیں. یہ ڈیل مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہاں پر سامنے عمران خان کھڑا ہے تو یہ ڈیل نہیں ملنے والی. آپ کو جو ڈیل اور ڈھیل جتنی میسر آنی تھی وہ آ چکی, ہماری جتنی مجبوریاں تھیں وہ گزر چکی. اب آپ کے سامنے کھڑا ہے عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین, ملکی سیاست میں ایک بار پھر ڈیل کی باز گشت تیزی سے سنائی دے رہی ہے, لیکن حیران کن طور پر ڈیل سے متعلق بیان بازی اپوزیشن کی بجائے گورنمنٹ کی جانب سے ہو رہی ہے. وفاقی وزراء اور حکومتی ترجمان ڈیل کے حوالے سے پی ایم ایل این کے 4 افراد کی بات کر رہے ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے 4 بڑے لوگ نواز شریف کو مائنس کرنے کے لیے کسی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. شہباز گل کہتے ہیں کہ شہباز شریف اپنے سمیت 4 لوگوں کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی دعویٰ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈیل ختم ہو گئی, شریف خاندان کے 4 لوگ سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں. نون لیگ کے یہ 4 افراد کون سے ہیں یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہوا, لیکن گورنمنٹ کی جانب سے 4 کے ہندسے کو لے کر خوب بیان بازی کی جا رہی ہے. لیگی رہنماؤں نے ڈیل سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ وفاقی وزراء اور حکومتی ترجمان ڈیل کی باتیں کر کے مہنگائی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال, عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. جس طرح سے اب یہ پھر ایک بار ڈیل کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, آپ کے خیال میں یہ دعوے حقیقی ہیں جو وزراء کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, یا محض سیاسی بیانات ہیں, یا جو نون لیگی رہنماؤں کا یہ موقف آیا ہے کہ مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومتی وزراء اس طرح کی بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں کون ہوتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ وزراء سچ نہیں بول رہے. سرکاری سچ تو ذمہ داری انہیں کی ہے. پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ فیک نیوز کرتے ہیں, ٹھیک نہیں بات کرتے. اور ہم کون ہوتے ہیں کہ حزب اختلاف سے کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ ٹھیک نہیں کر رہے, کیونکہ ظاہر ہے دونوں لیڈرز ہیں. اور مزے کی بات, کیونکہ میں وہ آپ جو بات بول رہی تھی میں ساتھ ساتھ لکھ رہا تھا. فواد چودھری اور شہباز گل صاحب نے کہا کہ 4 نے ملاقات کی اور 4 کی مائنس کی بات کر دی شیخ رشید احمد نے, اور شہباز گل نے کہا جی کہ کوئی کسی کو اب ہمارا کوئی مسئلہ نہیں رہا. یعنی پہلے مسئلہ تھا, ایک تو یہ تسلیم کیا شہباز گل صاحب نے, دوسرے انہوں نے کہا کہ اب ہمارا مسئلہ نہیں رہا, اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, یعنی سامنے کھڑا ہے عمران خان. شہباز گل صاحب کا وہ ٹویٹ بھی میرے سامنے ہے کہ 70 روپے پہ جب چینی ایک دفعہ واپس آئی تھی نا, تو انہوں نے کہا تھا جناب یہ اس سے بھی نیچے جائے گی کیونکہ سامنے کھڑا ہے کپتان. تو اس کے بعد وہ دوبارہ وہ ٹویٹ بھی نہیں کیا اور وہ بولے بھی نہیں, کیونکہ سارے ہم بھولے جو ہیں, ہم تو عام آدمی ہیں, اور عام آدمی کو تو ظاہر ہے کوئی ضرر نہیں پہنچتی, کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اچھا, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نا, جب انہوں نے سوال ہوا کہ کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں, تو انہوں نے بڑی کھل کے کہا کہ وہ بتائیں, نام لیں کہ وہ کس سے کون مل رہا ہے, کیونکہ ہم تو ایسا کام نہیں کر رہے. اب جب فواد چودھری اور حکومتی وزراء نے بات کی تو شاہد خاقان عباسی نے بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر والا سٹانس لیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ نام لیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ملے ہیں, اور کس سے ملے ہیں اس کا بھی نام لے دیں. اچھا, یہ ساری ذمہ داری وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کی ہے, کہ یہ سارا جھوٹ سچ ہم ہی بتائیں, اور ہم ہی اپنی ذمہ داری بھی لے لیں کہ ہاں جی, کیونکہ ہم زیادہ کیفہ شناس ہیں, ہمارے پاس وہ ساری خبریں آ جاتی ہیں جہاں پہ ہم کہیں موجود نہیں ہوتے, اور لوگ جو با علم ہیں وہ صرف کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ, اور ہماری پہلی ہوتی ہے. بہرحال ان باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ بات کچھ ایسی ہے جس کی پردہ داری ضرور مقصود ہے. یہ بالکل ایسے نہیں کر سکتے آپ کہ بات نہیں ہو رہی, اب بات کس سے ہو رہی ہے تو یہ دونوں فریقین بتا دیں, ہم کیوں ذمہ داری لیں کہ کس سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. ہر بندہ اپنے لیے چاہتا ہے. اگر آپ شیخ رشید کی گفتگو سنیں تو ایک آفر کر رہے ہیں کہ اگر شریف نہ ہوں تو مسلم لیگ قابل قبول ہے. یہ تو کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے, سارے لوگ کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف, مریم اور شہباز اور حمزہ یہ سارے فارغ ہو جائیں, اور پی ایم ایل این شاہد خاقان کے حوالے کر دیں, جو کہا بھی ہے فواد صاحب نے بھی, اور باقی لوگ یہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے. اور شیخ رشید نے اس کو دوسرے انداز سے براہ راست کہہ دیا کہ شریف مائنس اور پی ایم ایل این پاکستان کی پارٹی ہے اور وہ قابل قبول ہے. اب یہ سارے کن سے کہہ رہے ہیں, کون ان سے یہ کہلوا رہا ہے
کیونکہ کچھ لوگ صدارتی نظام کی بات کرنے پہ ٹویٹ کر کے ریئیکشن لینا شروع ہو گئے ہیں. اس کے اندر بھی وہی ہے کہ بھئی وہ نام نہیں لیتے کہ کون کہہ رہا ہے, کیسے کہہ رہا ہے. کیا پاکستان کے اندر صدارتی نظام 10 سال لاگو نہیں رہا, جس کے اندر آئین قانون جو صدر بنتا تھا اس کی مرضی اور موم کی ناک تھا کہ جو وہ کہے وہی قانون, وہی آئینی ترمیم بھی ہے, جو بعد میں آنے والی مقننہ نے ہماری, جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں, اس نے کے ان کو سٹیمپ بھی کیا, صرف ایک دفعہ نہیں کیا جو ایمرجنسی پلس تھی. اچھا, تو اب اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں, جن لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ پارلیمانی سسٹم آپ کو رستہ نہیں دے رہا ملک چلانے کے لیے, تو تجربہ جس کا کہا جا رہا ہے صدارتی, تو وہ بھی ہم کر چکے ہیں. تو پھر بہتر نہیں ہے, جو کبھی چیف جسٹس ہوتے تھے کھوسا صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ کر لیں اور سارے بیٹھ جائیں, کیونکہ ہمارے سب کے جھوٹ اور سچ سب کے سامنے آیا ہے. پوری قوم جانتی ہے کہ نہ اپوزیشن وہ کردار ادا کر رہی ہے جو اس کو بطور اپوزیشن اس حالات میں کرنا چاہیے تھا, اور حکومت نے, یہ واحد حکومت ہے, یہ میں بار بار بات کرتا ہوں, جس کے دعوے حکومت میں آنے سے پہلے جتنے تھے اس کے وہ الٹ کر رہی ہے. کیونکہ نہ کسی نے کہا تھا IMF کے جانے پہ ہم خودکشی کر لیں گے, نہ کسی نے ہر وہ بات کہی تھی جو ان کے سامنے پلٹ کے آ رہی ہے کہ جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو واپس آتی ہے. اور اب آج بھی جو مضمون عمران خان صاحب کا آیا ہے, ہمیں ماننا چاہیے کہ ریاست مدینہ ہونی چاہیے, اس جیسی ہم کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہونی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی قانون کی عملداری نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو 3.5 سال میں حضور والا یہ آپ نے ہی کرنا تھا. آپ نے ہی کہا کہ احتساب میں ہم ناکام رہے, یہی بات آپ نے پہلے مختلف انداز سے کہی تھی, اب آپ نے مضمون میں کہہ دی. تو جناب وہ کون سا وسائل اور رستہ ہے جو آپ کو مہیا نہیں, سوائے ایک سندھ گورنمنٹ کے جو کچھ ویلیو نہیں رکھتی اس سسٹم کے اندر, نہ وہ اپنے لیے کچھ کر رہی, چلے وہ کچھ کر ہی لیتے نا تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا کام کر رہے تھے, ہمیں بڑا افسوس ہے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ تو آپ کے لیے بڑی بہتری کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو کہیں تو بات جا کے ٹھہرنی چاہیے کہ اس ملک کو چلانا ہے. آپ نے IMF, ہم سارے مان لیں شاہد خاقان عباسی کے اعتراضات کہ وہ بعد میں کر رہے ہیں کہ جناب وہ اسٹیٹ بینک کا ہے, حالانکہ میں یہ بات پہلے کہہ چکا تھا, بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے یہ ٹیسٹ کیس ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی ٹیسٹ کیس نہیں ہے, یہ بل پاس ہونا ہے اور دھڑلے سے ہوگا, اور اپوزیشن بھی چاہے گی تاکہ ان کو بولنے کا موقع ملے, جو کہ مل گیا. اب شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے کام نکل گئے. وہ کس سے نکل گئے ہیں؟ تو حضور انور بات صرف سمپل سی ہے, اس ملک کو چلانا ہے تو معاہدہ ایک عمرانی نیا کرنا پڑے گا آپ کو, ایک بالکل نیا اسلوب طے کرنا پڑے گا, چاہے سسٹم یہ ہو یا کوئی ہو. یہ کام اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح ہم اب چلا رہے ہیں. صحیح. جی ایسا آپ کو بھی لگتا ہے کوئی بات ایسی ہے جس کی پردہ داری ہے, یہ محض بیان بازی ہے سیاسی؟ نہیں, در پردہ تو بہت سی چیزیں چلتی رہتی ہیں اس ملک میں. کانسپریسی تھیریز اس وقت زیادہ ہو جاتی ہیں جب گورنمنٹس کمزور ہوتی ہیں. تو ایک تو ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ اب ویک گراؤنڈز پہ ہے, یہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی پہلے تھی. اور پھر کچھ ایک کانسپریسی تھیری یہ بھی ہے کہ جی 4 لوگ نواز شریف صاحب سے ملے ہیں جا کے, اور وہاں کو بات ہوئی ہے کو پوری وزیر اعظم بننے کی, اس پہ وہ خاصے برہم ہیں. ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اچھا, ڈیل کی کوششیں بھی ہمیشہ جاری رہتی ہیں, وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی. سب لوگ کہیں نہ کہیں ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, جب نام لینے کا کہا جاتا ہے تو وہ کسی میں بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ نام لے کے بتا سکے کہ ہاں جی فلاں. اس کی وجہ وہی ہے نا کہ آپ نے کہیں سے آپ کو انفارمیشن مل گئی کہ اچھا جی وہ 4 بندے کہیں بیٹھے ہوئے تھے, کہیں ان سے بات ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی تھیں کہ جی ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب وہ فضل الرحمان صاحب سے ملے تو اور زیادہ تقویت ملی کہ جی وہ اہم ملاقاتوں کے بعد فضل الرحمان صاحب سے بھی مل لیے. پھر وہ لانگ مارچ اور احتجاج اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں, جو امپورٹنٹ چیز ہے جو عامر بات کر رہے تھے کہ یہ سسٹم اب جس حالت تک ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں چیزیں لے کے, یہ بڑا مشکل ہے اس کو چلانا. چائنا میں آپ کو پتہ ہے نا کرپشن بہت زیادہ تھی, تو انہوں نے اداروں کو جب ٹھیک کرنا شروع کیا تو انہوں نے وہ کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ کی ہے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے. انہوں نے جو مسئلہ سب سے بڑا تھا ٹاپ سے وہ اس کو پکڑا اور نیچے تک لے کے آئے اور وہ چیزیں ٹھیک کر دیں. ہمارے ہاں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہاں جب صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے یا کسی اور نظام کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو بنیادی وجہ وہ بھی یہی ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی. مطلب عمران خان صاحب سے بڑا چیمپئن کون تھا جو کہتا تھا کہ اداروں کو ٹھیک کرنا ہے؟
وہ تو ہمیشہ بات ہی یہ کرتے تھے نا کہ ادارے برباد ہو گئے اور ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو کیا ادارے ٹھیک ہو گئے یا پہلے سے بھی برا حال ہو گیا ان کا؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ نئے عمرانی معاہدے کی بھی بات بہت عرصے سے ہو رہی ہے. اب مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے اسے یہ چیزیں سوٹ نہیں کر رہی ہوتی. جو اقتدار سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کریڈٹ کوئی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا, چاہے اس کے لیے جتنا مرضی قوم کا نقصان ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ جی نقصان ہوتا ہو بھاڑ میں جائے, کیونکہ ہم نے اپنی سیاست زندہ رکھنی ہے, ہم نے اپنی پارٹی کو زندہ رکھنا ہے. ہم آئیں گے تو پھر کبھی آپ نے سنا ہو کہ اپوزیشن, یہ پہلی بار, یہ بھی میں آن ریکارڈ ہے کہ پہلی بار ہوا کہ یہ میثاق معیشت کا ان کو وہ دعوت دی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی, زرداری صاحب کی طرف سے بھی. میرا خیال ہے وہ ان کو مان لینا چاہیے تھا. آج حالات جیسے بھی ہیں اس میں یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہوتے, لوگ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو, آپ کے مشورے بھی اس میں شامل ہے نا, خالی گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اب چونکہ آپ نے وہ بات نہیں مانی, آپ نے اپنی چلاتے رہے کہ نہیں جی ہم نے سنگل ہینڈڈلی چیزوں کو کرنا ہے. تو آج حالات یہاں گورنمنٹ نہیں بتا سکی لوگوں کو کہ باقی کن مشکلات کا شکار ہے آپ کی معیشت. صحیح. کرونا کے کیا حالات ہوئے ہیں نا, کرونا نے تو دنیا میں, پوری دنیا میں یہ کر دیا کہ امیر کو امیر ترین کر دیا ہے اور غریب کو غریب ترین کر دیا ہے. لوگوں کے جن کے پاس دولت تھی وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے, اور جن کے پاس بیچاروں کے پاس پہلے ہی بہت کچھ نہیں تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا, اب تو کچھ بچا ہی نہیں ان کے پاس. تو یہ مسائل تو انٹرنیشنلی ہیں, لیکن تو گورنمنٹ کی اپنی نااہلیاں نالائکیاں بھی اس میں شامل ہیں, لیکن اوور آل اکانومی کی صورتحال پوری دنیا میں ٹھیک نہیں ہے. اور اگر سٹیک ہولڈرز اس میں ہوتے, ان کو انہوں نے ساتھ شامل کیا ہوتا, تو آج ان کو صرف ان کو گالیاں نہ پڑ رہی ہوتی, باقی اپوزیشن جماعتوں کی پڑ رہی ہوتی. تو بہرحال چونکہ وہ کھیلنا تو اکیلے نا, کپتان تو آپ کو پتا ہے وہ نہیں کرتا ہوتا نا, وہ شریک نہیں کرتا کسی کو, بالکل ایسے ہی ہے, تو پھر بھگتنا بھی اکیلے پڑے گا. صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں یہ حقیقی دعوے ہیں وزراء کی طرف سے جو کیے جا رہے ہیں, یا محض ایک جو لیگی رہنما کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے توجہ ہٹانے کی حکومتی کوشش ہے جو کی جا رہی ہے؟ دیکھیں دعا, بات یہ ہے کہ ایک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جتنا الیکشن نزدیک آتا جائے گا یہ اسپیکولیشن بڑھتی جائیں گی. نمبر 2, ایک تو پی ایم ایل این کو یہ کلیئر باتیں کافی حد تک ہو چکی ہوں گی کہ ایک پی ایم ایل این اور مریم نواز ظاہر ہے کہ ان پہ وہ کیس بھی ہوئے ہیں, پھر سزا یافتہ بھی ہیں, تو وہ پارٹی سے آؤٹ ہیں. سو پاور سٹرگل تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این میں ہے اور ہونی چاہیے. اس پہ 3-4 امیدوار ہیں, اب آئی تھنک جنرلی سب کو پتہ ہے, جن کا ذکر بھی کیا گیا ہے, اور ہر ایک اپنی ٹیم کو بنا رہا ہوگا کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. اس کی وجہ سے زیادہ بھام پیدا کیا جا رہا ہے, اور آئی تھنک اس کے اندر جتنی جلدی میاں نواز شریف یا ان کی پارٹی ایک متفقہ فیصلہ کر لے, کنسنسس کینڈیڈیٹ 1 یا 2 کر لیں, وہ ان کے لیے بہتر ہوگا. ادروائز ہر ایک 3-4 جو ہیں وہ اپنی کنونسنگ میں لگے ہیں, وہاں جا کے بھی بات کر کے آئے ہیں, اور یہاں آ کے پھر وہ ظاہر ہے اپنے کارکنوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے, پھر یہ بھی بتانا ہے کہ ہماری ڈیل چل رہی ہے مے بی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, تاکہ ان کی پارٹی کارکن بھی انٹیکٹ رہیں, وہ پارٹی کو چھوڑ کر نہ جائے, نا امید نہ ہو جائیں, جو کہ اس وقت ان کو یکجا رکھنا بھی پارٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, جس کی وجہ سے ایسی باتیں ہوتی رہیں گی. کارکن تاکہ بکھرے نہ اور وہ کسی اور پارٹی کی طرف متوجہ نہ ہو, یا کسی اور ود ان پارٹی کے اندر کسی اور گروپ کے ساتھ وہ نہ الائن کر لیں. ایک تو یہ وجہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو ظاہر سوٹ بھی کرتا ہے, وہ جتنا اس طرح کی باتیں کریں گے اتنا ہی پی ٹی آئی میں ابہام پیدا ہوگا, شک و شبہات پیدا ہوں گے, اور ان کو پارٹی کو فائدہ ہوگا کہ ابھی پی ٹی آئی از گیٹنگ اسٹرانگ. خاص طور پر بل کے بعد اپرنٹلی پی ٹی آئی کو اب ایٹ لیسٹ بجٹ تک یا اس سال کے اینڈ تک کوئی اتنا ڈر نہیں رہ گیا, کیونکہ اب یہ الیکشن ایئر ہے. الیکشن ایئر میں پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتی ہے, اپنی خبریں بھی اڑائی جاتی ہیں, اپنے پارٹی اپنی پرسنل انٹرسٹ کے لیے جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں, جو ایک ٹاپ سلاٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی نظر آتا ہے. پی ٹی آئی ول ہیو ٹو شو اے لاٹ آف تھنگس, چاہے وہ بل پاس کرا لیا, لیکن عوام میں انریسٹ ہے, عوام ناخوش ہیں, مہنگائی اور بڑھ رہی ہے, دن بدن بڑھ رہی ہے, پیٹرول بجلی کی قیمتیں میں سب کو پتہ ہے, اس لیے ان کو بھی اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے یہ سال میں یہ چیزیں چلیں گی, ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی
ایون پہ مسلم لیگ نواز، اس کے بعد کاف لیگ، چاہے پیپلز پارٹی، ہر کوئی کہہ رہا 27 فروری کو ہم جائیں گے، کوئی جا رہا 23 فروری کو. میرا نہیں خیال کہ کچھ ہوگا. اٹ ول ناٹ ہیو اینی ایفیکٹس. نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ حکومت چینج ہو، نہ پی ایم ایل این چاہتی ہے. نو بڈی وانٹ کہ ہم اپنا بیگیج ان کا جو کیری کریں اور خامخواہ کے لیے ایک اور کنٹروورسی میں پڑ جائے، بجائے اس کے کہ ہم اچھا مینیفیسٹو لے کر آئیں، فل سپیڈ کے ساتھ آئیں اور پھر عوام کو اپنے ووٹ کے لیے متوجہ کریں. دیٹ از واٹ از اے پاور اسٹرگل بینگ ہیلڈ ریسنٹلی. جی فیصل صاحب. دیکھیے ڈیل کا جہاں تک تعلق ہے نا، وہ تو ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ سادہ کاغذ لے کے گھوم رہی ہیں. سادہ کاغذ سے دستخط کر دیے اور بولا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے شرائط بھی اپنی مرضی سے لکھ لو، مگر ڈیل ہم سے کر لو. بس جو اقتدار میں ہے ان کو اقتدار بچانے کی ڈیل کرنی ہے، جو اقتدار میں نہیں ہے ان کو اقتدار میں آنے کی ڈیل کرنی ہے. ڈیل کے لیے جو ہے نا سارے کے سارے جو ہے نا پاگل ہوئے. میں اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا، کوئی شک بھی نہیں ہے. اور یہ اتنی اہم بات بھی نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں نا ڈیل ویل، جب تو سوال بھی جو ہے نا یہ فرسودہ ہو گیا ہے. امپورٹنٹ بات کیا ہے جی، یہ جو ڈیل کی بھی جو بات ہو رہی ہے، ڈیل اگر ہوگی اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ اس کا بینیفیشری جو ہے وہ سیاسی جماعتیں تو ہوتی ہیں، ان کی لیڈرشپ تو بینیفیشری ہوتی ہے. عام آدمی تک جو ہے نا اس ڈیل کے ثمرات نہیں آتے. یہ ڈیل بھی جو ہوتی ہے نا یہ افراد کے ساتھ کی جاتی ہے، انہی کو اس کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے. جتنی بھی آپ ڈیل اٹھا لیں، اقتدار مل جائے گا، اقتدار ہاتھ سے چلا جائے گا. عام آدمی کو کیا فائدہ ہو رہا، کیا نقصان ہو رہا ہے، اس پہ اب کی بار اگر اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرنی ہے نا تو پھر نقطہ یہ آپ نے رکھنا ہوگا کہ یہ ڈیل اگر ہو تو اس کا عام آدمی تک جو ہے ثمرات جائے. کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کردار بھی ان کا کوئی نہیں ہے، ویژن بھی نہیں ہے، بصیرت بھی نہیں ہے. 18ویں ترمیم ایک ایسا ناسور ہے جو سیاسی جماعتوں کی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ جو بصیرت کی کمی اور لا علمی اور جہالت کی جو انتہا ہے اس کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ثبوت ہے خود غرضی کا، لالچ کا، حوث کا. یہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سارے اختیارات پہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا 18ویں ترمیم کے نام پہ. آپ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کریں تو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب 18ویں کے بعد 19ویں نہیں ہوئی تھی کیا؟ جب 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے تو 19ویں نہیں ہوئی تھی. یہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف سازش اور اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹی کیسے ہو جاتی ہے بھائی؟ کیونکہ ان کے مفادات کو ضرب لگتی ہے 18ویں ترمیم کی اگر کے بارے میں جو ہے نا بات کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے صدارتی نظام لگائیں. ہو سکتا ہے صدارتی نظام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اچھا ہوتا ہو، لیکن صدارتی نظام کی بات کرنا جمہوریت کے خلاف سازش کیسے ہو جاتی ہے؟ جہاں ان کے مفادات کے خلاف جو بات ہوتی ہے وہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے اور آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ایجنٹ ہیں. کیوں؟ ان کے چند افراد کے، چند خاندان کے، چند پارٹیوں کے، ان کے مفادات، یہ اپنے مفادات کو ہی پاکستان سمجھتے ہیں، یہ اپنے مفادات کو ہی جو ہے وہ جو ہے وہ جمہوریت سمجھتے ہیں. تو یہ اب اگر کوئی ڈیل کرے تو اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل اب عوام کے ساتھ کرنی چاہیے، ان شرائط پہ ڈیل کرنی چاہیے کہ اب جو عام آدمی کو ہے نا بہت کب تک ہم سہیں گے ظلم کو. چند خاندانوں کی غنڈہ گردی ہے، یہ حکمرانی نہیں کرتے، یہ بدماشی کرتے ہیں اپنی مرضی کے جو کیا پھنسا ہوا ہے، یہ بدماش ہیں. اور ان کے جو کیا کہنا چاہیے کہ میں کیا بولوں، ہمارے بڑے بھائی ہیں بیچارے. یہ جہاں بھی آپ کوئی بات تو بتا دو نا یار، 18ویں ترمیم میں مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ ہمارے عامر بھائی کو ہوتی ہے. 18ویں ترمیم میں آپ کو بتاتا ہوں یار، میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی 18ویں ترمیم میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی پوائنٹ تو بتا دو. مسئلہ یہ کہ پڑھی ہوئی ہے نا آپ نے تو یقیناً اکبر ہے آپ کو. اس پہ فیڈریشن کمزور ہو گئی ہے فیصل. تکلیف جو ہوتی ہے نا، بریگیڈیئر صاحب بتا رہے ہیں بھائی، وہ فیصل کو تو بتانا ہے، اتنی لمبی تقریر کر رہا ہے. یہ جو تکلیف ہے نا یہ عامر بھائی کو ذاتی طور پہ نہیں ہو رہی، یقین کرے نہیں ہو ری. یہ دوسرے کی تکلیف اپنے پر لے کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، دوسرے کی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، جو اپنی تکلیف کا نہیں کر رہے. یہ 18ویں ترمیم آپ سے سارا، میں اپنا نام لے رہا ہوں، سارے اختیارات کا محور اور مرکز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو بنا دیا، باہر نکال دی. آگے نا عامر کون تھا، کس کو عامر کہہ رہے ہو؟ نام لے کے عامر کی 37 ترامیم پارلیمنٹ نے باہر نکال. پہلی بات تو عامر بھائی، آپ جس عامر کی بات کر رہے ہیں نا وہ علی مظفر سے آتا ہے.
آپ عامر جو ہے نا وہ این سے، اچھا آپ والے عامر اردو تو مان گیا میں آپ کی، آپ این سے عامر، جس عامر کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ الف زبر آ سے آتا ہے. فیصل میں صاحب تو آپ آپ کو کمپلیٹ ایک کریں ترمیم بتا سکتا ہوں. آپ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ جمہوریت کے دشمن، عوام کے دشمنوں کے جو ایجنٹ، عوام کے دشمنوں کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے نا، وہ کبھی بھی بات نہیں کرنے دے کے جب عوام کی فلاح کی بات کرے، بہتری کی بات کرے، عام آدمی کو طاقتور بنانے کی بات کرے، چند افراد سے اختیارات چھین کے عام آدمی کو دینے کی بات کرے، تو سب سے زیادہ تکلیف ہمارے جو ہے وہ عامر ریاض رانا کو جو تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو امیر شاہ کی بات نوٹ کیجیے، میری میں نہیں، کوئی بھی کرے گا، کوئی بھی بات کرے گا، تکلیف سب سے زیادہ آپ کو دیکھیں عامر ریاض رانا کو کیوں ہوگی؟ انگریزی میں بولتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو طاقتوروں کی یہ غلامانہ ذہنیت ہے. اگر آپ کو غلامانہ ذہنیت دیکھنی ہے تو آپ عامر ریاض رانا کی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آگے میں آپ کو میں ایک بات بتا رہا تھا، لیکن کیونکہ ان کے پاس تو چلیں آپ نیکسٹ کوئسچن میں کمپلیٹ کر عام آدمی کی. جی نیکسٹ میں آپ کمپلیٹ کر لیجئے گا الیاس صاحب. یار عام آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، حکومت کہتی ہے بار بار عام آدمی کو کچھ کیا نہیں جا رہا. اچھا دیکھیں جی، اس میں جو ڈیل کی بات ہے نا، مسلم لیگ نون کی جب بات کی جا رہی ہے تو گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ جی وہ ڈیل کی اس طرح کر رہی ہے. تو مسلم لیگ نون کب سے اس وقت تو کیس بھگت رہی ہے. ان کے کیسز دیکھیں، ان کے کیسز تو اس طرح مسئلے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے منی لانڈرنگ کے جو کیس ہیں جو بہت کے خوفناک ہوتے جا رہے ہیں صورتحال. اس میں اب دیکھ لیں کہ جو اس کے بعد دیکھ لیں جب یہ 3-3.5 سال سے یہ چل رہا ہے کہ جی ڈیل کی بات بازگشت سنائی دیتی ہے. کبھی پیپلز پارٹی ابھی زرداری صاحب نے بھی بات کی تھی کہ پہلے ان کو چھوڑیں پھر ہمارے سب بات کریں. تو یہ ہر کوئی اس طرح ڈیل کی بات کرتا ہے لیکن یہ بات ہوتی مکمل دکھائی نہیں دیتی. ISPR کی جانب سے بھی کھلا کہا کہ کس سے ڈیل کریں، کس نے کی. تو یہ جو صورتحال ہے الیکشن سے پہلے یہ ابھی کچھ نہیں بات چیت ہو رہی. اس طرح اگر ہوتی بات، اگر کوئی ہوتی پس پردہ یا کوئی چیز تو وہ واضح کچھ نظر آتے. ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت پورا ہو جائے ان کا کس طرح. ابھی تو گورنمنٹ تو کوئی گرانا نہیں چاہ رہا ہے ان کی، نہ پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نون، اور بیٹھے انتظار کریں. اگر گرانا چاہتے تو یہ بڑے عرصے پہلے گرا دیتے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے بات کی جاتی. عوام کو ان ڈیلوں سے کچھ نہیں، عوام کو چاہیے کہ ریلیف ملے، ان کو اکانومی ان کی بہتر ہو، ان کے جو مسائل ہیں ان کے وہ کس طرح حل کیا جائے. ابھی تو بلدیاتی انتخابات جو ہونے ہیں اس کے لیے یہ تیاریاں کر رہے ہیں آپس میں کہ کس طرح کی جائے. پیپلز پارٹی تو اس وقت پنجاب اس نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا کہ وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب میں کس طرح زیادہ سیٹیں حاصل کی جائیں، کیونکہ ان کا بہتر ٹارگٹ اگر انہوں نے وفاق میں جانا ہے، کسی سے الحاق کرنا ہے اگلے الیکشن میں، تو وہ اس دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے زیادہ کس طرح دیکھیں اپنے ٹیمیں تنظیمیں نو کر رہے ہیں. جس طرح مسلم لیگ نون ہے وہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا جائے صورتحال. وہ تمام دیکھ کے الیکشن کے بارے میں یا اپنے کیسز پر زیادہ ان کی توجہ تھی. ان کے جتنے اراکین تھے جو جن پر نیب کے کیسز بنے تھے وہ تو باہر آ گئے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ شریف فیملی پھنسی ہوئی ہے. اب یہ مائنس کا جو فارمولہ ہے یہ ان کی اپنی ہے اصطلاح، انہوں نے اچھی بات نکالی ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ جی اس طرح کے ہونے جانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس طرح تو کوئی ابھی تک کچھ صورتحال نہیں. کل مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کوئی بیان آئے گا تو وہ دیکھیے گا کہ اس میں وہ بتاتی ہیں کہ ڈیل ہوئی کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہونے بھی ہوگی بھی تو وہ ختم کروا دیں گی، وہ نہیں ہونے دیتی کوئی کام. تو صورتحال یہ ہے کہ پتہ نہیں اس ٹائم گنجل ڈالے جا رہے. فیصل صاحب آنسریں کیونکہ فیصل صاحب کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحب کے ایک بیان کتنا ان کے لیے خطرناک ہوتا ہے. مسلم فیصل صاحب کے لیے بھی ان کا بیان بڑا اہم ہوتا ہے. 2 دن بعد فیصل صاحب بڑا مس کرتے ہیں. فیصل کے لیے نون لیگ کے لیے ہوگا. صحیح ہے جی، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا ہے سندھ بلدیاتی تنازع، کیا اپوزیشن سندھ گورنمنٹ کو مجبور کر پائے گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. یہ بدلنا ہوگا نظام، یہ تبدیل کرنا ہوگا. یہ شہر کروٹ دے رہا ہے، اپنے مستقبل کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس شہر کو مزید تاریک نہیں ہونے دیں گے. یہاں ایک اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ اپنا قانون بنا سکتی ہے، اور قانون نہیں بنایا ہم نے تو چند ترامیم کی ہیں، اور ان ترامیم پر آپ اسمبلی کے پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہو، لیکن باہر سڑک پہ تماشا لگانے کو کہتے ہم نہیں کرنے دیں گے.
नाज़रीन, सिंध बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कराची का सियासी महाज गर्म हो गया। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना आज 18वें रोज़ भी सूबाई असम्बली के बाहर जारी है। हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती कानून के खिलाफ अगले हफ्ते वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है। PTI, MKM और GDA पर मुश्तमिल मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी गवर्नमेंट को बल्दियाती कानून एक हफ्ते में वापस लेने का अल्टीमेटम दे रखा है। इसके बाद पूरा सूबा बंद करने और 27 फरवरी को घोटकी से कराची की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। जबकि PSP भी काफ़ी एक्टिव हो गई है और बल्दियाती कानून के खिलाफ 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर से वज़ीर आला हाउस तक अवामी मार्च करने का फैसला किया है। अपोजिशन की इस तमाम सरगर्मी को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची में लसानी फसाद फैलाने की कोशिश करार दे रही है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल है, फैसल साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जब से ये धरने का आगाज़ हुआ है हम अपने प्रोग्राम में 2-3 बार इस इशू को डिस्कस कर चुके हैं। आपके ख्याल में, क्योंकि अब जाहिर है ये धरना बढ़ रहा है, एहतजाज भी बढ़ रहा है, अल्टीमेटम उन्होंने दिया हुआ है और आगे का लाहे अमल बता दिया है, आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट को मजबूर कर पाएगी? देखिए, ये तो एक तहरीक शुरू हुई है। पहले ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन तो बहरहाल वो किसी वो गिनती में नहीं है, वो तो आधे घंटे का अपना धरना दे के चले गए, लेकिन दो जमातें जो हैं वो बहुत संजीदगी के साथ जो है वो इस सारे मामले पे मज़ाहमत कर रही हैं। एक जमात इस्लामी और एक PSP। और जमात इस्लामी का कल धरना था, शारा फैसल उन्होंने ब्लॉक की और 17-18 दिन से उनका जो है धरना जारी है। आज मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने जो है 30 तारीख को CM हाउस के घेराव का ऐलान कर दिया। सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि ये बोला कि अगर आप हमें मारा गया तो फिर हम भी मारेंगे। मतलब ये बिल्कुल एक इंतहाई इकदाम होता है जब आप ऐलान कर दें। मतलब ऐलान जंग है जो आज जो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल ने एक तरीके से जो है वो कर दिया। देखिए, सूरत हाल को वो समझने की ज़रूरत है। ये कहना कि इसमें कितने लोग इनके पार्लियामेंट में, ये जो पीपल्स पार्टी कर रही है, आप अददी बरतरी की बुनियाद पे, जो पार्लियामान की अददी बरतरी है सीनियर असेंबली की बुनियाद पे, उसका ये मतलब तो ये नहीं होता ना कि आप जो कानून चाहे बना लो, जो ऑर्डिनेंस चाहे निकाल दो, जो नोटिफिकेशन चाहे जो है वो आप जारी कर दो। आप कोई बादशाह हो? ये कोई आपने इसको एक अपनी जो है रियासत बनाया हुआ है। अच्छा, कोई पाकिस्तान में इसलिए बात नहीं करता कि आपने जो है वो इमरान खान की हुकूमत को जो है वो एक सहारा दिया हुआ, तो इसलिए आपके मामलात पे जो है वो बहुत सारे लोगों की जो है आंखें बंद हैं। लेकिन सूरत हाल ख़राब हो रही है। देखिए, आम आदमी की सोच तक जो है ना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये बहुत संजीदा इशू है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये जो बात होती है ना कौमी सलामती की पॉलिसी बन गई और ड्रॉप बन गया, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी आम आदमी की सोच तक रसाई होनी चाहिए कि वो एक आम आदमी जो है वो क्या सोच रहा है, उसके जहन के अंदर कौन सी सोच पनप रही है। अगर आपकी उस सोच तक रसाई नहीं होगी ना, तो उस सोच के रिएक्शन को भी आप नहीं रोक सकते। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। ये 3 करोड़ लोग जो बैठ के सोच रहे हैं, इस पे कोई गौर करने को जो है वो तैयार नहीं है। जैसे बहुत जो आने वाले दिन जो है ना कराची में अच्छे नजर नहीं आ रहे। ये रियासत को चाहिए वो मुदाखलत करे, रियासत नहीं बल्कि डायरेक्ट फौज को मैं कहता हूँ मुदाखलत करे। सूरत हाल बहुत खराब से खराबतर होती चली जा रही है। इस वक्त अगर फौज ने इस लम्हे मुदाखलत नहीं की तो आने वाले दिनों में जो है सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। ठीक ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह फैसल साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर है सूरत हाल ख़राब है। आपको भी लगता है कि कराची में लसानी फसाद फैलाने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, या आपको लगता है कि अपोजिशन में दमखम है, बल्दियाती कानून को लेकर गवर्नमेंट को मजबूर कर सकती है? देखिए, लसानी की तो आई डोंट एग्री, इसलिए कि जमात इस्लामी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। वजह ये है, और सेकंड उनका अपना इंटरेस्ट भी है। यू सी, जितना वो प्रोटेस्ट करेंगे, जितना कराची के अवाम के लिए वो बात करेंगे, उतना ही फोर्थ कमिंग जो लोकल बॉडीज इलेक्शन उनको फ़ायदा होगा। ही विल गेट, अपनी पॉपुलैरिटी को वो इंक्रीज भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी तरह MQM भी साथ है, फिर GDA भी साथ थी, PTA साथ मिले हुए थे। एक ये देखिए, कराची इसलिए कि कराची एक बहुत ही अहम सिटी है। तमाम पाकिस्तान से लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की सब रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करते हैं और आप अपनी मर्जी का कानून चेंज करके, क्योंकि आपके मेजॉरिटी है और उसमें आपने सारे फंड्स आपने वो सूबाई हुकूमत को दे देते हैं, उसके बाद आपकी हेल्थ भी चली जाती है, एजुकेशन भी चली जाती है, ट्रांसपोर्ट भी चली जाती है, तो फिर जो लोकल गवर्नमेंट है या मेयर कराची का बनेगा, उसके ऊपर सिवाय झाड़ू लगाने की और क्या चीज़ रहती है। आई थिंक इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए ज्यादा जरूरी वो भी ऑलवेज खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये पीपल्स पार्टी को चाहिए कि ये पार्टी से बैठ के जहां रीजनेबल हो सकती हैं, डेवोल्यूशन पावर का मतलब क्या है, ग्रास रूट तक
طاقت دینا, اور جو کاؤنسلر ہے پھر تحصیل کا ہے اپنے ایریے میں, جب اس کے بعد فنڈز بھی ہوں گے, پاور بھی ہوگی, اور اگر وہ کام نہیں کرے گا تو پھر اس کے عوام جو اس لوکل کے ہیں وہ اس کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ہی ول ہیو نو پلیس ٹو اسٹے ان دیٹ کاؤنسل میں یا اس میں اپنی تحصیل میں. اس لیے یہ ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا تھا, جس کو ظاہر ہے کہ ایم این اے ایم پی اے کی پاور ختم ہو جاتی ہے, ان کے پاس صرف لیجسلیشن رہ جاتی ہے, فنڈ ان کے پاس نہیں رہ جا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے سارے ایم این اے ایم پی ایس دوبارہ ڈسٹرکٹ ناظم اور میئر بننے کے لیے آگے تھے الیکشن سیٹیں چھوڑ کے, کہ یہاں ان کو ملتا. تو آئی تھنک یہ جس کی وجہ سے یہ ہے, اور پیپلز پارٹی کو ضرور ریکنسیڈر کرنا چاہیے. صحیح. ایاز صاحب آپ کو لگتا ہے ریکنسیڈر کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں 14واں سال ہے پیپلز پارٹی کی وہاں صوبائی گورنمنٹ کو. مجھے اتنی انڈر پریشر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کبھی نہیں لگی, یہ تو طے شدہ بات ہے. اور اس میں مین کریڈٹ جماعت اسلامی کا ہے, اس پرم دھرنے کا ہے جس کی وجہ سے یہ انڈر پریشر ہوئی. لیکن اس کے باوجود مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی. ظاہر ہے کراچی پورے سندھ کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا. کراچی میں ایک اتنا بڑا شہر, ٹھیک ہے آپ کو چونکہ سندھ سے ووٹ ملتا ہے اس لیے آپ کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈکٹیٹرشپ اور کیا ہوتی ہے؟ ڈکٹیٹر بھی یہی کرتا ہے نا کہ جو ظاہر ہے وہ ون مین شو ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بس یہ میرا فیصلہ ہے, اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے. تو جمہوریت میں بھی اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ کیا اس طرح کے فیصلے نافذ کر دیں گے کہ چونکہ ہمارے پاس اکثریت ہے اور ہمارا جمہوری حق ہے بحیثیت جمہوریت پسند؟ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا رائٹ ہے, ان کی اکثریت ہے اس میں پروونشل اسمبلی میں, وہ جو چاہیں ترامیم کر سکتے ہیں, جو چاہیں قانون نافذ کر سکتے ہیں. لیکن اتنے سینسٹیو ایشو پہ آپ بالکل پرواہ نہیں کریں گے تو آبویسلی حالات, وہ فیصل بالکل ٹھیک کہتے ہیں, خراب ہوں گے. آپ وہ موقع کیوں آنے دے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن بنے؟ دیکھیں کراچی میں بڑی مشکل سے امن قائم ہوا ہے. ہم افورڈ نہیں کرتے کہ دوبارہ حالات کچھ اس طرف چلے جائیں کہ وہ دوبارہ خراب ہو جائیں. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کسی کو مداخلت کرنی چاہیے. اس میں پیپلز پارٹی کو بیٹھ کے پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس حد تک حالات ہم خراب نہ کریں کہ جو کراچی سے نکلتے ہوئے خدا نخواستہ پورے ملک میں پھیل جائیں. کراچی میں امن اگر مشکل سے ہوا ہے تو یہ تمام سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور باقی پولیٹیکل فورسز بھی ہیں کہ وہ اس کو قائم رکھیں. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو دیر نہیں کرنی چاہیے, مذاکرات کر کے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ان کو مسئلہ حل کر لینا چاہیے. نہیں کریں گے تو پھر گڑبڑ تو ہوگی اور وہ نظر آ رہی. جی عامر صاحب, جتنا پوسیبل ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں سے دور رہیں. یہ دیکھیں بڑی سادہ سی بات, جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اسٹیٹ بینک پہ اور ابھی ضمنی بجٹ پہ تقریریں کی ہیں نا کہ پی ٹی آئی اپنی اکثریت کی بنیاد پہ بلڈوز کر رہی ہے, پاکستان کی سالمیت خود مختاری کو داؤ پہ لگا رہی ہے, تو یہی تقریریں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کر رہی ہے جو اندر موجود ہے. یعنی پیپلز پارٹی کو جو مرکز میں برا لگ رہا ہے وہ سندھ میں اس کا حق ہے اور وہ اس کی مرضی ہے. دیکھیں نا غلط بات ہے. یا تو آپ ایک سٹینڈ لینا کہ جی ہماری اکثریت ہے تو ہم پی ٹی آئی کی اکثریت بھی مانتے ہیں, پھر آپ کس چیز کی مخالفت کرتے ہیں, کس اصول کے تحت یہ بات کرتے ہیں؟ آپ کا تو اپوزیشن لیڈر بھی کمپرومائزڈ ہے. آپ نے گورنمنٹ کے سینیٹروں سے ووٹ لے کے اور اپنا اپوزیشن لیڈر بنایا یوسف رضا گیلانی صاحب کو. آپ کی کوئی بات سیدھی کرنے والی؟ جماعت اسلامی نے ایک اصولی سٹینڈ لیا اور وہ آج نہیں لے رہے. یہ جو چھو منتر بنے پھرتے ہیں نا وسیم اختر صاحب, سپریم کورٹ میں ان کے ساتھ ہوا تھا نا جناب, 4 سال میئر رہے, آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آپ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ یہ پوچھا گیا ان سے. یہ جب سارے پریس کانفرنس سے کرتے ہیں نا, یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ابھی تقریر پہ بات کر رہے تھے کہ جناب جنگ ہوگی, وہ ووٹ ان کے جتنے نکلے نا اتنی بڑی جنگ ہونی ہے. حالات یہ ہیں کہ آپ کا کوئی سٹینڈ ہے ہی نہیں اصولی طور پہ. ایک جماعت اسلامی نے لیا ہے, آپ یا تو اس کو اس کے ساتھ بیٹھ کے کریں. فیصل کا ہی ٹویٹ تھا کہ 2 گھنٹے کا احتجاج کیا ساری جماعتوں نے مل کے کراچی پریس کلب میں, اور اب سندھ حکومت کی ٹانگیں کہاں پہ جائیں گی؟ بھئی آپ کے اس احتجاج سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو مزے لے رہے ہیں. یہ جو بیان ہے نا کہ لسانی فساد, تو اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے اداروں کو, رینجرز کو خاص طور پہ پیپلز پارٹی پہ چیک کر لینا چاہیے کہ کہیں پھر کوئی فساد تو نہیں ہونے جا رہا. یہ جو آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اصل وہاں پہ اگر کوئی قوت اور تحریک ہے تو وہ جماعت اسلامی کی ہے, جو دھرنا دے رہی ہے, پرامن دے رہی ہے اور بات کر رہی ہے. انہوں نے تو نہیں لسانیت کی کبھی بھی بات کی, پاکستان سارے میں نہیں کی.
تو پھر یہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے ایک وزیر پہنچے ان کے پاس اور اس کے بعد آپ پھر بھاگ گئے. نہیں جناب, آپ کو وہی کام کرنا ہوگا جو مرکز میں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مرکزی حکومت سے سندھ حکومت میں بھی آپ اپوزیشن کا اختیار تسلیم کریں, ان کے ساتھ ریزنیبل ہو جائیں اور پھر بیٹھ کے اس قانون میں جو ترمیم بنتی ہے وہ کریں. ٹھیک جی الیاس صاحب. اب تک تو پیپلز پارٹی کو سمجھ جانا چاہیے تھا, مذاکرات کے لیے آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ حالات دیکھ لیں آج انہوں نے آئندہ کا لاہ عمل دے دیا. جماعت اسلامی نے, پی ایس پی نے دے دیا کہ وہ ریلی نکالیں گے, اور دیکھیں اب ریلی نکالیں گے اس سے صورتحال خراب ہوگی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی. اصل میں پیپلز پارٹی اپنا اقتدار دینا نہیں چاہتی, اور وہ چاہتی کہ اپنا اقتدار جو ہے وہ جو سندھ میں ان کا جو ہے اقتدار اسی طرح برقرار رہے, اور وہ اتنا نہیں بلدیانتی نظام میں اس کو تقویت نہیں, اسٹرانگ نہیں کرنا چاہتی, کہ وہ اپنا کرنا چاہتی. لیکن جماعت اسلامی کا ایک سٹینڈ ہے, بالکل ہے, عوام کے لیے, تاکہ عوام کی بہتری کے لیے جس طرح اقتدار کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے تو تاکہ بہتر انداز سے کام کیا جا سکے آئندہ دنوں. تو لیکن یہ صورتحال دیکھتے ہیں کمپرومائز ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اب اس صورتحال میں یہی ہے کہ یہ حالات اور مزید خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ اپوزیشن جماعتیں اگر آتی ہیں ساتھ میں تو اس میں ٹھیک ہے, یہ تو اپنی تیاریوں میں لگے ہیں لانگ مارچ کرنے کے لیے, تو یہاں ان کے خلاف خود لانگ مارچ ہونے لگا ہے تو صوبے کے اندر. تو یہ صورتحال ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, تاکہ میڈیشن کر کے کوئی صورتحال نکالیں اور جو بھی ہے بیٹھ کے ٹیبل پر مذاکرات کے لیے ان کو بٹھائیں. بالکل صحیح ہے جی. پاکستان پیپلز کی گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, زیادہ ایزی نہیں لینا چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. سانحہ مری رپورٹ پر ہم بات کریں گے. ہمارا سوال ہوگا سانحہ مری رپورٹ میں تاخیر وجہ کیا ہو سکتی ہے, رائے لیتے ہیں ہم بریک کے بعد. جی, سانحہ مری کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے, اور ایک آدھ روز میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی اور وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی. جو ہماری تحقیقاتی کمیٹی ہے اس نے تمام لوگوں سے مل لیا ہے, مری میں اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کر رہی ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ رپورٹ آئے گی لوگوں کے سامنے رکھیں گے, اور جہاں پہ بھی وہ ذمہ داری فکس کریں گے بلا امتیاز انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. ناظرین, سانحہ مری کی تحقیقات 7 دن میں مکمل نہیں ہو سکی. سانحے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے جذباتی فیصلے بھی کیے تھے, غفلت کے مرتکب افراد کو سخت سزائیں دینے کے اعلانات بھی کیے. تحقیقات کے لیے اعلیٰ سرکاری افسران پر مشتمل 5 رکنی کمیٹی بنائی اور ذمہ داروں کا تعین کر کے 7 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی تھی. آج 7 دن ہو گئے ہیں, لیکن ذرائع کے مطابق کمیٹی نے مزید وقت مانگا ہے اور یہ کہا ہے کہ متعلقہ افسران کے انٹرویو کیے جا چکے ہیں, تاہم تحریری جواب آنا باقی ہیں, اس لیے مزید 5 دن کا وقت دیا جائے. پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان حسان خاور یہ کہتے ہیں کہ سانحہ مری رپورٹ حتمی مرحلے میں ہے, جلد مکمل کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائے گی. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں, آپ کے خیال میں تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس رپورٹ میں؟ ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے عامر صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سانحہ مری رپورٹ میں تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حقائق چھپائے جا رہے ہیں یا کوئی تکنیکی مسئلہ ہے؟ دیکھیں, جب کمیٹی ڈلتی ہے نا کسی بھی ایشو پہ, تو اس میں بہت سے وقت درکار ہوتا ہے. نارملی کمیٹی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ چونکہ اس وقت لوگوں کے جذبات بہت گرم ہوتے ہیں, لوگ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ پہ. اچھا, جس رفتار سے یہ چل رہی تھی تحقیقات, تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی اس دفعہ گورنمنٹ بہت سیریس ہے اور یہ وقت پہ آئے گی اور اس کے بعد قوم کے سامنے رکھ دی جائے گی. لیکن جیسے حسان خاور صاحب نے آج کہا کہ رپورٹ تو آلموسٹ کمپلیٹ ہے, یہ بھی چل رہی ہے, کوئی ڈرافٹ بھی انہوں نے تیار کر لیا ہے, لیکن ساتھ اگر رپورٹ آج پیش ہو جاتی سی ایم کو تو پھر سمجھ میں آتا تھا کہ چلیں سی ایم کو پیش ہوگی, اس کے بعد چیزیں آگے بھی چلیں گی. لیکن چونکہ سی ایم کو بھی پیش نہیں ہوئی, ابھی یہ کہا جا رہا ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے, نہیں ہو گئی, کچھ اس پہ کمنٹ کیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہو گئی ہے, تو حسان خاور صاحب کی بات مان لیتے ہیں ہم کہ ہو گئی ہوگی, لیکن جب تک سی ایم کو پیش نہیں ہوتی, اور اس کے بعد وہ جو کہہ رہے ہیں تعین کریں گے ہم, تعین ان کا جن لوگوں نے اس میں ذمہ دار ہیں, اور اس کے بعد ان کو سزا بھی دی جائے گی, یہ ہم سن رہے ہیں, شروع سے سن رہے ہیں اس ملک میں. ہمیشہ جب بھی کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے, کوئی رپورٹ تیار ہوتی ہے, ہم یہی سنتے ہیں کہ جی وہ ایسی کی تیسی, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن تاخیر کی وجہ نارملی یہی ہوتی ہے کہ یا تو کوئی ایسا افسر اس میں آ رہا ہوتا ہے جس کو آپ بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا پھر کچھ ایسے افسر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کو کیسے چھوڑ دیا تم نے. تو یہاں سے گڑبڑ ہوتی ہے, اس لیے
تاخیر بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بلا کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں بلا تفریق وہ اس بلے کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں پایا جاتا ہے. بھائی یہ بلا نہیں جی مجھے آج تک نہیں بریگیڈیئر سے سمجھ آئی. اس بلے کو میں تلاش کر رہا ہوں. ایک تو بلا دودھ پی جاتا تھا نا, یہ بلا بھی کوئی بڑا ویسا ہی ہے کچھ, یہ بھی کوئی اسی طرح کا مجھے لگتا ہے. تو اگر آپ کو ملے تو مجھے بھی بتا دیجیے. جی عامر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, حقائق چھپانے کی کوشش ہے یا واقعی کوئی ایشو ہے, تحریر جواب آنے میں وقت درکار ہے کمیٹی کو, مزید 5 دن انہوں نے مانگے ہیں لیکن ذرائع سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ عمران اصغر نے مسلسل, ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے فالو کیا اور خبر دے دی تھی کہ یہ ایڈمنسٹریٹو فیلور تو ظاہر ہو چکا ہوا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ رپورٹ کا پہلا حصہ آ گیا ہے تو راول پنڈی کی جو انتظامیہ, جس میں میں سمجھتا ہوں کمشنر سب سے پہلے ذمہ دار ہیں, پھر ڈی سی ہیں, پھر اے سی ہیں, جو لوگ بھی اس میں آتے ہیں ان سب نے, جنہوں نے اے سی, جو پھر ایکسین ہائی وے ہیں, جنگلات والے ہیں جن کی آ چکے ہیں, ان کو تو ایک دم تبدیل ہو کے کر کے دوسرے لوگ جو پہلے یہاں مری میں 10-10 دفعہ لوگ آ کے تعینات رہ چکے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے روزانہ کا کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, 1 ہفتہ کمیٹی نے اور مانگا ہے. انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم نے اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں اور بیانات آنے ہیں, اس کے بعد کمپائل ہونا ہے. ظاہر ہے جی وہ کام کر رہے ہیں, اسپیشل پروجیکٹ ملا ہے انہیں اس کمیٹی کو کام کرنے کے لیے. ظفر نصر اللہ صاحب ہیں وہاں پہ, کافی سیکٹریز ہیں جو لگائے ہیں اس کے ساتھ. اگر یہ کرنا ہوتا نا 1 ویک میں اوریجنلی, تو یہ یہیں سے کمپائل ہوتی اور یہیں سے چیف منسٹر کو چلی جاتی اور اس پہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہو جاتے. اب وہ بات لگ رہی ہے کہ کیا چھپانا ہے بھائی, جب آپ کی رپورٹ بن گئی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو فیلور ہے, تو یہ کس کا ہے؟ آپ چیف منسٹر کے گلے ڈالنا چاہتے ہیں یہ بیوروکریسی؟ کس کے ذمہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ بیچارہ تو ٹھیک ہے, سیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, کر رہا ہے, تو ایکشن تو کروا لینا. جن لوگوں نے یہ فیلور کیا ہے, جن کی میں نے آپ کو بتایا تھا نومبر میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 9 سے 10 پوائنٹ ہیں جہاں پہ مشینیں آپ کو پہنچانی ہیں جو نہیں پہنچی. بالکل. تو بھائی جو اس میٹنگ میں تھے, جو سارے منٹس گئے, کہاں گئے؟ تو آپ نے نہیں کیا. اب آپ پردہ داری کرتے رہے, آپ کے گلے گھنٹی میڈیا باندھتا رہے گا, وہ بلا ہو یا بلی ہو, یہ سامنے کٹا ہو یا کٹی ہو نکل کے آ چکا ہوا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو فیلور ہے. ہمیشہ کی طرح یہاں پہ بھی وہی کچھ ہوا ہے, آپ جو مرضی کر لیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, اتنا افسوسناک حادثہ, واقعات, سانحہ کہہ لیں ہوا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہم پھر وہی باتیں ہیں نا, کمیٹی کھیلتے رہیں گے. کمیٹی کو دیکھیں نا, وہاں برف باری بھی تو ہو رہی ہے نا. بس وہی ہے یار صاحب, ایک دفعہ آپ کہہ رہے تھے نا یہ وہ کمیٹیاں جو کبھی نہیں نکلتی ہیں, تو یہ وہی حال ہے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں عامر الیاس صاحب نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے. Who is the most experienced اور administrative responsible officer, that is commissioner اور ڈپٹی کمشنر, کیونکہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کے رول سے نکل کے now they are very seniors. اور اگر ایکشن ہائی وے کو لے لیں یا اسسٹنٹ کمشنر لیں یا جنگلات کی بات کریں, کس نے, who is responsible for administration, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کس کے پاس ہے پورے ڈویژن کا اور ڈسٹرکٹ کا, دیٹ از ڈپٹی کمشنر اور کمشنر, جن کو کور اپ کرنے کے لیے آپ اسسٹنٹ کمشنر کو, پھر ایکشن ہائی وے کو یا جنگلات کے فارسٹ آفیسر کو, اس کو آپ سورنٹ کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. آئی تھنک یہاں پر سپیڈی تو اسی وقت تک بڑی کلیئر ہے. ویدر جس وقت ہوا, لوگوں نے 1.5 لاکھ گاڑی گئی, کمشنر اس سے پہلے ایکٹیو ہوتے, وزٹ کرتے, آئیڈینٹیفائی کرتے, جگہ آئیڈینٹیفائڈ ہے, وہاں پر ہیوی مشین ہوتی ہے, ڈیزل نہ ہونا, آئی ول ہولڈ ڈی سی کمشنر, سب چیزیں ان کی رسپانسبلٹی ہے. اور لاس آف لائف از نو ایکسکیوز. اس سے آپ کا ایک بڑا غلط امیج بھی سیاحوں کے لیے گیا, جو ٹورسٹ آتے تھے باہر سے بھی, اس کا بھی نقصان ہوا. اس لیے اس کو امیڈیٹلی سیک کرنا چاہیے. اور اگر رپورٹ میں نہیں بھی ریکمینڈ ہوتا ڈپٹی کمشنر, بٹ چیف منسٹر ہیز اتھارٹی ٹو ڈس ایگری ود دا رپورٹ and give his own opinion and his own approval کے لیے this what. So I think this is what they have to do. یہ بریگیڈیئر صاحب مروان گئے بزار صاحب نے, میرے ساتھ خدا نہ کریا کرو. جی فیصل صاحب. دیکھیں جب اس ثانیے کے لیے, اس طرح کے کسی بھی ثانیے کا تعین کرنے کے لیے کمیٹی بنے نا, کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, تو یہ سمجھ لیں یہ فیلئر ہے, آپ کی انتظامیہ کا فیلئر ہے, آپ کے سسٹم کا فیلئر ہے. یعنی کہ یہ ابھی عامر صاحب نے کچھ کم سے کم جب ان کے ڈپارٹمنٹ سن رہا ہے 10 سے 12 ڈپارٹمنٹ بتائے کہ اس میں تلاش کر رہے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے, کون ذمہ دار, یہ کوئی سسٹم چل رہا ہے. فیصل چھوٹی سی بات, تھوڑا سا اینڈ پہ رہ جائے گا, میں ایک پہلو چھوڑ گیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا این ڈی ایم میں, پھر پی ڈی ایم میں, جن کو کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر میٹنگ کریں, کہ یہ اتنے بڑے بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, ان کے پاس اتنی بڑی گاڑیاں ہیں,
جہاں مرضی پھریں. یہ سارے کیا کر رہے تھے؟ مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ ایک سڑک سے برف صاف نہیں ہوئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے وہ 15 سے 20 ڈپارٹمنٹ میں تلاش کیا جا رہا ہے. تو بس ٹھیک ہے, بیچاری کمیٹی نے تو کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ملک پہ رحم فرمائے. پھر ہم وہی والی بات کریں گے تو عامر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, رہنے دیں, آپ پہلے ہی ناراض کر چکے ہیں ان کو, ابھی رہنے دیں. الیاس صاحب میں کیوں ناراض ہوں گا؟ میرے بھائی کی سوچ ہی بلدیات ہے تو میں کیا کروں. جی جی الیاس صاحب, اگر بلدیاتی ادارے ہوں تب بھی ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا ہوتا ہے. کمیٹی نے مزید وقت مانگا کہ 1 ہفتے کا یا 5 دن کا کہ ہمیں مزید وقت دیا جائے کہ ابھی بیانات وغیرہ جو تھے وہ سٹیٹمنٹس وغیرہ اکٹھی کریں, ثبوت اکٹھے کریں. تو بھی مجھے لگتا ہے کچھ دنوں بعد کمیٹی میرے ایک اور کمیٹی بنانی پڑ جانی ہے تاکہ وہ دیکھیں یہ کمیٹی کس طرح صحیح طرح کام نہیں کر رہی. اتنی دیر میں تو نہیں لگتی, اتنا بڑا واقعہ ہوا اس میں. یہ دیکھیں سارے ڈپارٹمنٹ کی مری اتنا بڑا تھوڑی ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس دیکھیں, ان کی صورتحال دیکھیں. آپ اب کہہ رہے ہیں جی رپورٹ لکھ کے لے آئیں اور وہ بیٹھ کے انہوں نے لکھنی ہے اور دیکھنا, تعین کرنا اور ریکمنڈیشنز دینی ہے تاکہ سی ایم صاحب کو بتایا جائے. کم سے کم بریفنگ تو دے دینی چاہیے تھی تو تاکہ انیشل تو سارے بتاتے کہ کون کون ذمہ دار ہے, بعد میں جن کو سیک کرنا ہے کریں, جن کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو کریں. ابھی تک تو وہ دیکھیں خاموش بیٹھ کے وہی کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کو کام کرنے دیں. اب یہ انتظار کریں گے کوئی اور سانحہ ہو اس کے بارے میں دیکھیں تاکہ یہ دب جائے کسی طریقے سے. وقت ختم ہو گیا. بہرحال جی حقائق جلد سے جلد سامنے آنے چاہیے عوام کے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.